لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك عام طور پر جو حاجی ہندوستان وغیرہ سے حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں عمرے کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے میقات سے پہلے اور احرام کا تفصیلی بیان الحمدللہ گزر چکا۔ اور عمرے کا سب سے پہلا عمل جو ہے احرام کے بعد وہ طواف ہوتا ہے۔ طواف کے سلسلے میں بھی گفتگو ہو چکی۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے جو واجب ہوتی ہے مقام ابراہیم کے پاس اگر ممکن ہو۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس نہ پڑھ سکیں تو مسجد حرام میں پوری مسجد میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد طواف کر لینے کے بعد جو عمرے کا طواف ہوتا ہے اس کے اندر استباع کیا جاتا ہے، یعنی داہنی شولڈر جو ہے وہ اس کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں شولڈر پر چادر ڈالی جاتی ہے، اور پہلے 3 چکر میں رمل کیا جاتا ہے، یعنی جیسے ایک فوجی ایک سولجر جیسے اکڑ کر چلتا ہے دوڑتا ہے مختصر قدموں سے دھیرے دھیرے، اس انداز میں 3 چکر لگائے جاتے ہیں، اور باقی 4 چکر جو ہے وہ نارمل چلتے ہوئے لگائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو طواف سے فارغ ہونے کے بعد نماز پڑھ لینے کے بعد بہتر ہے افضل ہے کہ زمزم حاجی پیے، اور خوب سیراب ہو کر پینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زمزم کے بارے میں کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ مستحب جو ہے ضروری نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے احادیث سے اخذ کر کے کہ کھڑے ہو کر پیے، برہنہ سر ہو کر پیے، اور پیتے وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ 3 بڑی بڑی چیزیں اس دعا کے اندر مانگی گئی، علم مانگا گیا، وسیع رزق مانگا گیا وسعت والا رزق، اور ساتھ ہی ساتھ بیماری سے شفا مانگی گئی۔ عام طور پر لوگ ان 3 چیزوں میں خصوصاً آخری کی 2 چیزوں میں بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ رزق کے بارے میں لوگ پریشان رہتے ہیں، اسی طریقے سے بیماری سے چھٹکارے کے لیے لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اور زمزم کی خاصیت یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں، بشرطے کہ سیراب ہو کر پیا جائے، خوب سیر ہو کر پیا جائے۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ منافق لوگ زمزم سیراب ہو کر نہیں پیتے، اس لیے زمزم کو ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ سیراب ہو کر پینا ہے، تو خوب سیراب ہو کر زمزم پینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سعی کے لیے مسعی کی طرف صفا مروہ کی طرف باب الصفا سے نکلنا چاہیے، اور نکلتے ہوئے خانہ کعبہ کا استقبال کر لینا بہتر ہے، ضروری نہیں ہے خانہ کعبہ کا استقبال کریں، اور اس کے بعد جو ہے پہلے صفا پہاڑی پر جا کر وہاں جا کر دعا کریں، اور اگر ہو سکے ممکن ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے پڑھنا، پڑھ لیں تو بہتر ہے، صفا پہاڑی پر جا کر دعا کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مروہ کی طرف چلیں۔ صفا مروہ کے درمیان ایک حصہ ہے جہاں گرین لائٹ جلی ہوئی ہوتی ہے، میلین اخضرین جسے کہتے ہیں، وہاں پر مرد لوگ ہلکا سا دوڑیں، جہاں تک گرین پٹی یا گرین لائن ہوتی ہے وہاں ہلکا سا مردوں کو دوڑنا ہے، عورتوں کو اپنی نارمل رفتار سے چلنا ہے۔ پھر اسی طرح مروہ پر پہنچنا ہے، صفا سے لے کر مروہ پر جب ہم پہنچیں گے تو 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ پھر وہاں پہنچ کر دعا کرنی ہے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنی ہے۔ پھر وہاں سے مروہ سے صفا کی طرف چلنا ہے، یہ دوسرا چکر شروع ہوگا۔ بہت سارے لوگ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں اور صفا سے مروہ، مروہ سے واپس صفا کو 1 چکر شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ 2 چکر ہوتے ہیں۔ صفا سے مروہ جب ہم پہنچ گئے تو 1 چکر مکمل ہو گیا، مروہ سے واپس صفا کی طرف آ رہے ہیں تو یہ دوسرا چکر ہے۔ درمیان میں میلین اخضرین سے گزریں گے تو دوڑتے ہوئے گزریں گے۔ کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، ایک مختصر سی دعا ملتی ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے میلین اخضرین کے درمیان، اسی طرح سعی کرتے ہوئے۔ پھر واپس جب سفر پر پہنچیں گے تو دوسرا چکر مکمل ہو جائے گا۔ اس طرح 7 چکر مکمل کرنے ہیں، سعی مکمل ہو جائیں گے، 7 چکر ہو جائیں گے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اسی طریقے سے 7 چکر ہو جائیں گے تو سعی مکمل ہو جائیں گی۔ طواف کے لیے طہارت
پاکی شرط تھی، باوضو ہونا شرط تھا. سعی کے لیے باوضو ہونا شرط نہیں ہے، بہتر ہے. سعی پاکی کی حالت میں انسان کرے، یہ بہتر ہے، اچھا ہے. اگر کوئی شخص بے وضو ہونے کی حالت میں بھی سعی کر لے گا تو اس کی سعی ہو جائیں گی، دم وغیرہ کی یا کسی طرح کے کچھ بدلہ فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن افضل یہ ہے کہ سعی بھی باوضو کی جائے، سعی بھی پاکی کی حالت میں کی جائے. اگر کوئی شخص طواف سے تھک گیا، بیٹھنا چاہتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد سعی کرنا چاہتا ہے، اس کی بھی گنجائش ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص طواف کرتے ہوئے تھک گیا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے تھک گیا، طواف کے درمیان بھی بیٹھ سکتا ہے. البتہ بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے. بغیر عذر کے بس یوں ہی آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے، ایسا یہ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن طواف کے بعد سعی سے پہلے تو بغیر عذر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں. دوران طواف بغیر عذر کے نہیں بیٹھ سکتے. عذر ہے تو بیٹھ سکتے ہیں، تھک گئے بیٹھ سکتے ہیں، سانس درست کرنے کے لیے بیٹھ سکتے ہیں دوران طواف. لیکن طواف کے بعد سعی سے پہلے بغیر عذر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں اور اطمینان سے سعی کر سکتے ہیں. سعی میں بھی اگر تھک گئے تو بیٹھ جائیں، رک جائیں. اور سعی کے بعد جو ہے عمرہ مکمل ہو گیا. اب ایک ہی عمل باقی رہ گیا عمرے کا، وہ ہے حلق کرانا. تو سعی کے بعد جو ہے حاجی حلق کرائیں گے. مرد حضرات حلق کروانا ان کے لیے بہتر ہے. بڑے بڑے بال ہیں تو ان کے لیے قصر کرانے کی بھی گنجائش ہے. قصر کہتے ہیں ایک پوروے سے زیادہ بال کاٹ لینے کو. تو اس کے ذریعے سے بھی احرام احرام کھل جائے گا. بہتر ہے مردوں کے لیے کہ وہ حلق کروا لیں، یعنی سر منڈوا لیں. سر منڈوانا بہتر ہے، لیکن قصر کرنے کی بھی گنجائش ہے بشرطے کہ بال جو ہے بڑے بڑے ہوں، زلفیں والے ہوں. تو اس صورت میں قصر کی بھی گنجائش ہے کہ ایک پوروے سے زیادہ بال کاٹ لیں. اور مستورات اور خواتین تو قصر ہی کرتی ہے کہ اپنے سارے بال ایک ایک پوروے کے برابر کاٹ دیتی ہے. اس طریقے سے ان کا احرام مکمل ہو جاتا ہے، احرام سے نکل جاتے ہیں، عمرہ مکمل ہو گیا. اب جیسے چاہیں رہیں. بہتر ہے کہ حج کے ایام آنے سے پہلے جو ہے خوب طواف کرنا چاہیے. طواف وہاں نفل پڑھنے سے افضل ہے. طواف وہاں پر نفل پڑھنے سے افضل ہے، کیونکہ نفل تو پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے. نوافل اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے انسان، اپنی مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن طواف تو ہر جگہ نہیں کر سکتا. طواف کے لیے ایک ہی جگہ فکس ہے، وہ وہاں پر ہی خانہ کعبہ ہی کا طواف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کا طواف نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ طواف کرے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ویسے بھی مسجد حرام کے اندر کی جانے والی ہر نیکی 1,00,000 گنا ثواب رکھتی ہے. مسجد حرام کے اندر کی جانے والی ہر نیکی، ایک نماز 1,00,000 گنا ثواب رکھتی ہے. ہر نیکی معمولی سے معمولی نیکی، سبحان اللہ کہہ دیا ایک مرتبہ، ایسا ہے جیسے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا. تو حرم کی حسنات، حرم کی نیکیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. خصوصاً حرم مکی یعنی مسجد حرام والی جو علاقہ ہے، اس کے اندر کوئی بھی نیکی کی جائے تو 1,00,000 گنا ثواب رکھتی ہے. لیکن ان سب نیکیوں میں افضل نیکی جو ہے وہ طواف ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے. احرام تو کھل گیا، عمرہ مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ تک کوئی عمل ضروری نہیں ہے حاجی کے لیے. 8 ذی الحجہ تک کوئی عمل ضروری نہیں ہے. 8ویں ذی الحجہ کو اپنے مقام سے حاجی جو ہے وہ حج کا احرام باندھے گا. اس نے اپنے مقام سے مطلب جہاں ٹھہرا ہوا ہے، اپنی قیام گاہ سے، ہوٹل ہو یا جہاں بھی وہ ٹھہرا ہوا ہو، وہاں سے حج کا احرام باندھے گا. اپنے شہر سے نکلتے وقت تو عمرے کا احرام باندھا تھا، لیکن اب جو ہے وہ حج کا احرام باندھے گا 8 ذی الحجہ کو. بہتر ہے کہ 8 ذی الحجہ کی صبح کو جو ہے غسل کر لے، اگر ممکن ہو اچھی طرح صفائی ستھرائی حاصل کر لے، پاک صاف ہو جائیں. بدن پر گندگی ہو وہ صاف کر لے، غیر ضروری بال ہو وہ صاف کر لے، ناخن وغیرہ صاف کر لے. اس کے بعد احرام کی 2 صاف ستھری پاک چادریں پہن لے. احرام کی 2 صاف ستھری پاک چادریں پہن لے. غسل کر لینا بہتر ہے، افضل ہے. غسل نہ بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں، وضو کر کے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چادریں پہن لینے کا نام احرام نہیں ہے. چادریں پہننے کے بعد آپ نماز پڑھوں گے 2 رکعت جو مستحب ہے، بہتر ہے. اس کے بعد جب آپ نیت کرو گے، جب حاجی نیت کرے گا، ان الفاظ میں نیت کرنا بہتر ہے. اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں. فیسرہ لی، اے اللہ اس حج کو میرے لیے آسان کر دے. وتقبلہ منی، اور حج کو میری جانب سے قبول کر لیں. یہ الفاظ کہہ لینا زیادہ بہتر ہے. نہ کہیں، دل میں ارادہ کریں تو بھی کوئی حرج نہیں. اصلا نیت دل ہی سے ہوتی ہے. دل سے ارادہ کر لیں کہ اے اللہ میں
حج کا احرام باندھ رہا ہوں، حج کا ارادہ کر رہا ہوں، حج میرے لیے آسان کر دیجئے اور حج کو قبول کر لیجئے۔ اور نیت، محض نیت کر لینا کافی نہیں ہے، ساتھ میں تلبیہ پڑھنا بھی ضروری ہوگا احرام باندھنے کے لیے۔ احرام چادریں پہننے کا نام نہیں ہے، چادریں پہن لینے کے بعد نیت ضروری ہوں گی، اور کم از کم ایک مرتبہ تلبیہ پڑھنا، لبیک پڑھنا ضروری ہوگا۔ 3 مرتبہ پڑھنا افضل ہے، 1 مرتبہ ضروری ہے۔ جب یہ دونوں کام کر لیں گے، احرام کی چادریں پہن لینے کے بعد نیت بھی کر لیں گے، تلبیہ بھی پڑھ لیں گے، تو ہم احرام کی حالت میں آ گئے۔ اب احرام کی پابندی ہمیں کرنی ہے، ہم خوشبو نہیں لگا سکتے۔ یہ نیت کر لینے سے پہلے اور اسی طریقے سے تلبیہ پڑھ لینے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ احرام کی چادروں کو بھی خوشبو لگائی جا سکتی ہے، چاہے خوشبو کا اثر بعد تک باقی رہے، پہلے لگائی جا سکتی ہے، لیکن جب نیت کر لیا، تلبیہ پڑھ لیا، تو اب خوشبو لگانا ممنوع ہو گیا۔ اسی طریقے سے بال کاٹنا ممنوع ہو گیا، ناخن کاٹنا ممنوع ہو گیا، مردوں کے لیے سر ڈھانکنا، چہرہ ڈھانکنا ممنوع ہو گیا۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایسی چپل پہننا جس سے یہ پیر کی اوپری ہڈی اور یہ ٹخنا اور ٹخنے کا پچھلا حصہ ڈھک جائے، ایسی چپل پہننا بھی ممنوع ہو گیا۔ موزے وغیرہ بھی نہیں پہن سکتے، چپل پہن سکتے ہیں لیکن ایسی چپل پہنے جس سے یہ ساری ہڈیاں جو ہیں، پیر کی اوپری حصے والی ہڈیاں اور ٹخنا وغیرہ نہ چھپے۔ تو یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے ممنوع۔ عورتوں کے لیے جیسا اپنا ان کا نارمل لباس ہے، اسی لباس کے اندر رہیں گی، وہ پیر بھی ڈھک سکتی ہے، سر بھی ڈھکیں گی، بلکہ سر ڈھکنا ضروری ہے، کیونکہ عورتوں کے سر کے بال سطر کا حصہ ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے سطر تو الگ ہے، عورتوں کے سر کے بال ان کے سطر کا حصہ ہے، تو سر ڈھکیں گی، البتہ چہرہ نہیں ڈھکیں گی۔ البتہ چہرہ ان کا اس طریقے سے نہیں ڈھکیں گی کہ چہرے پر کپڑا جو ہے لگا رہے، چہرہ نہیں ڈھکیں گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پردہ نہیں کریں گی، پردہ کرنا ہے۔ ازواج مطہرات حالت احرام میں جب کوئی اجنبی آ جاتا تو آڑ کر لیتی تھی کسی چیز سے۔ پردہ کرنے کے لیے کوئی چہرہ ڈھکنا ضروری نہیں ہے، بس غیر محرم کے سامنے نہ جائیں، غیر محرم کی نظر جو ہم پر نہ پڑے، بس اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو جو خواتین جو حج کر رہی ہیں، احرام کی حالت میں چہرہ نہیں ڈھکیں گی، لیکن پردہ ضرور کریں۔ پردہ کرنا یہ ضروری ہے، پردے کا اہتمام وہاں بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ وہاں پردہ جو ہے معاف ہو گیا، نہیں، پردہ وہاں بھی کرنا ہے۔ پھر احرام باندھنے کے بعد مینا جانا ہے، 8ویں ذی الحجہ کو مینا جانا ہے۔ مینا میں کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر 8ویں ذی الحجہ کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور 9ویں ذی الحجہ کی فجر وہاں پڑھنی ہے۔ اس درمیان جو ہے خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، خوب تلبیہ پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگیں۔ حج کے موقع پر جو ہے جگہ جگہ قبولیت کے مواقع ہیں، جگہ جگہ قبولیت کے مواقع ہیں، تو جتنا اللہ سے مانگ سکتے ہیں اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو مانگنا چاہیے۔ پھر 9ویں ذی الحجہ کی فجر مینا میں پڑھنے کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، جو پرائیویٹ ٹور والے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی کرتے ہیں لے جانے کی ادھر ادھر، تو 9ویں ذی الحجہ کا سورج نکلنے کے بعد عرفہ کی طرف جانا مستحب ہے۔ زوال سے پہلے پہلے عرفہ پہنچ جانا چاہیے۔ زوال کا مطلب یہ کہ ظہر کا ٹائم سٹارٹ ہونے سے پہلے، یعنی جب سورج سر پر آ جاتا اس سے پہلے پہلے عرفہ کے اندر پہنچ جائیں۔ سورج نکلنے کے بعد زوال سے پہلے پہلے عرفہ کے اندر پہنچ جائیں۔ عرفہ میں ٹھہرنا، عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا فرض ہے، اس کے بغیر حج ہی نہیں ہوتا۔ اور ٹھہرنے کا ٹائم جو ہے وہ زوال سے لے کر 9ویں ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے تک ہے، اتنی دیر عرفہ میں ٹھہرنا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص سورج غروب ہونے سے پہلے عرفہ سے نکل گیا اور واپس نہیں آیا، سورج غروب، اس کا سورج جو ہے عرفہ کے میدان میں غروب نہیں ہوا تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ زوال سے لے کر جو ہے سورج غروب ہونے تک عرفہ کے میدان میں رہیں۔ بہتر ہے کہ عرفہ جانے کے بعد اگر زوال سے پہلے پہنچ گئے تو جا کر وہاں غسل کر لیں، لیکن غسل کرنے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بس جو ہے بدن پر جو میل کچیل ہے وہ صاف نہ ہو۔ حاجی کے لیے بدن کا میل کچیل صاف کرنا مکروہ ہے، صاف کر لیں گے تو کوئی چیز لازم نہیں ہوں گی، صدقہ دم وغیرہ کچھ لازم نہیں ہوگا، لیکن مکروہ ہے کہ بدن کا میل کچیل حالت احرام میں صاف نہ کریں۔ غسل کریں، غسل کے دوران جو خوشبودار صابن استعمال نہ کریں۔ خوشبودار صابن اگر استعمال کریں گا اور ایک عضو سے زیادہ کے ایک بڑے عضو سے زیادہ پر اگر وہ خوشبودار صابن لگ جائیں گی تو اس صورت میں دم آ جائے گا، دم لازم ہو جائے گا۔ اس لیے خوشبودار صابن سے پرہیز کریں۔ حالت احرام میں وہ بے خوشبو والی صابن آتی جو جینیوں کے صابن بولتے ہیں، وہ صابن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس صابن کے استعمال کرنے میں خرابی یہ کہ میل کچل صاف ہو جاتا ہے،
تو وہ صابن بھی استعمال نہیں کرنا ہے، بس پانی سے غسل کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. غسل کر لیں موقع ہو، اگر غسل نہیں کر سکتے تو باوضو ہو جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے میدان میں نکل جائیں، ہو سکے تو کھڑے ہو کر جو ہے اللہ سے مانگے، اللہ سے خوب دعائیں مانگے. دعا اصل اس دن کا عمل جو ہے دعا کرنا ہے، اللہ سے خوب مانگے. جب دعا کرنے سے تھک جائیں تو ذکر کریں. ذکر کون سا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں. ایسے سورہ اخلاص کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں. تو یہ جو ہے اس دن جو ہے کرنے کے اعمال ہیں. اصل عمل تو دعا کرنا ہے. دعا سے تھک جائیں تو ذکر کریں. ذکر سے بھی تھک جائیں تو اپنا نارمل رہ سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت لغو باتوں سے، بیہودہ باتوں سے، ادھر ادھر کی باتوں سے احتراز کرنا چاہیے. بس اوقات ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے ہیں نا، زبان سے اس کی غیبت ہو جاتی ہے، اور پھر ایسی جگہوں پر گناہ کرنا، وہ بھی غیبت جیسا گناہ جس کو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے زیادہ سخت گناہ قرار دیا. اب وہاں پر غیبتیں کریں گے تو پھر جہاں جیسے وہاں پر نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے گناہوں پر پکڑ بھی سخت ہو جاتی ہے. اس لیے گناہوں سے احتراز کرنا ہے. ظہر اپنے ٹائم میں، اگر ہم مسجد جا کر پڑھ رہے ہیں، مسجد نمیرہ وہاں پڑھ رہے ہیں، تو ظہر عصر ایک ٹائم کے اندر پڑھی جائیں گی. عصر جو ہے ظہر کے ٹائم کے اندر پڑھی جائیں گی، اکٹھے پڑھی جائیں گی. لیکن اگر اپنے اپنے حجروں میں، اپنے اپنے خیموں میں جو ہے اگر ہم ظہر عصر پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے کہ سارا مجمع مسجد کے اندر آ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اگر وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے خیموں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر ظہر عصر اپنے اپنے ٹائم میں، ظہر کے ٹائم میں، عصر کے ٹائم کے اندر پڑھی جائیں گی. اب اگر کوئی شخص 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے وہاں نہیں پہنچا، 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے وہاں نہیں پہنچا، تو وہ مقیم نہیں ہوا، وہ مسافر ہے. وہ اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو قصر کرے گا. لیکن اگر اتنے پہلے پہنچ گیا تھا کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے 15 دن مکہ مکرمہ میں رہ گیا تھا، تو وہ مقیم ہو گیا. اگر وہ مقیم ہو گیا ہے تو اس پر اب ایک تو وہ نماز مکمل پڑے گا، اور قربانی بھی ڈبل کرنی پڑے گی اس کو. ایک تو حج کی قربانی ہے، اور دوسرے اپنے مالدار ہونے کی قربانی، جو وہ مقام پر بھی کر سکتے ہیں، وہاں کرنا ضروری نہیں. حج کی قربانی وہاں کرنی ہے، لیکن مالداری والی قربانی جو ہے وہ مقام پر بھی کر سکتے ہیں. تو عرفہ کے دن جو ہے زوال سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا ہے، اور دعائیں خوب کثرت کے ساتھ کرنا ہے. آفتاب غروب ہو جانے کے بعد مغرب پڑھے بغیر، حالانکہ غروب آفتاب کے بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن حاجی جو ہے آفتاب غروب ہو جانے کے بعد مغرب پڑھے بغیر جو ہے عرفہ سے نکل کر مزدلفہ جائے گا. مزدلفہ پہنچے گا، چاہے رات کے 12 بجے پہنچے، وہاں پہنچ کر ہی مغرب پڑھے گا، اس سے پہلے مغرب نہ پڑھے. اگر راستے میں کہیں مغرب پڑھ لی تو وہاں پہنچ کر مغرب دہرانی ہوگی. اور مزدلفہ میں چاہے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا تنہا نماز پڑھ رہا ہو، مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو جمع کرے گا. مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کو مزدلفہ کے میدان میں جمع کیا جائے گا. پہلے مغرب کی اذان اور اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز پڑھی جائیں گی، اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھی جائیں گی. سنت نوافل اس کے بعد پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد مغرب کی سنتیں بھی پڑھیں، عشاء کی سنتیں بھی پڑھیں، لیکن مغرب اور عشاء ساتھ میں اکٹھی جو ہے مزدلفہ کے میدان میں پڑھی جائیں گی. وہ رات جو 9 ذی الحجہ کے بعد والی اور 10 ذی الحجہ کے پہلے والی رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے. اس رات کو جاگ کر عبادت میں گزارنا مستحب ہے. اس رات کو جاگ کر عبادت میں گزارنا مستحب ہے. بہتر یہ ہے کہ اس رات کو جاگا جائے اور جو ہے اللہ کے سامنے رویا گڑ گڑایا جائے، نوافل پڑھی جائے، تہجد پڑھی جائے، قیام اللیل کیا جائے، تلاوت کی جائے. نماز کے اندر تلاوت کرنا بہترین عمل ہے، بہترین عمل نماز کے اندر تلاوت کرنا ہے. تو جتنا قرآن یاد ہے نوافل کے اندر پڑھا جائے. پھر جو ہے اسی میں مزدلفہ کے اندر ہی 10ویں ذی الحجہ کی فجر پڑھی جائیں گی. فجر پڑھنے کے بعد جب روشنی پھیل جائے اس وقت جو ہے وہاں سے مینا کی طرف جو ہے کوچ کیا جائے گا. روشنی پھیلنے سے پہلے وہاں سے نکلنا مکروہ ہے. مزدلفہ سے روشنی پھیلنے سے پہلے نکلنا مکروہ ہے. پھر اس کے بعد آپ مزدلفہ سے ڈائریکٹ جو ہے جمرات کو جائیں یا مینا جائیں، مینا جا کر آرام کریں، اس کے بعد جمرات کو جائیں، کوئی حرج نہیں. ڈائریکٹ جمرات کو جائیں اور آخری شیطان جو ہے جمرہ عقبہ، جو مکہ کی طرف جو شیطان ہے، مکہ جہاں سے قریب ہوتا ہے، اس شیطان کی رمی کریں گے. مزدلفہ سے جاتے وقت 70 کنکریاں اپنے ساتھ اس سائز کے رکھ لیں کہ وہ انگلیوں کے درمیان آ جائیں. اس سائز کی کنکریاں رکھ لیں. بہت بڑے بڑے پتھر بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بہت چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی نہیں، اس سائز کی کہ انگلیوں کے درمیان آ جائیں. ایسی 70 کنکریاں جو ہے مزدلفہ سے اکٹھی کر لیں
اور پھر جو ہے 10ویں ذی الحجہ کو صرف جو ہے جمرہ عقبہ اس جمرے کی رمی کرنی ہے جو مکہ کی طرف ہے. ایک طرف مسجد خیف ہے اور دوسری طرف مکہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے. تو آخری والا جمرہ جو مکہ کی طرف ہے، مسجد خیف والا نہیں، مسجد خیف سے جو قریب ہے وہ جمرہ نہیں، جو آخری جمرہ ہے مکہ کی طرف والا، اس جمرے کی صرف رمی کرنی ہے. اس کے بعد جا کر جو ہے اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے قربانی کریں اگر ممکن ہو، ورنہ کسی قابل اعتماد شخص کو قربانی کرنے کو کہیں، اور جب وہ اطلاع دے دے کہ قربانی ہو چکی اس کے بعد جو ہے حلق کروائیں یا قصر کروائیں. بہتر ہے کہ حلق کروائیں. اب حلق کروا لیں گے تو اب احرام کھول سکتے ہیں اور سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. صرف ایک پابندی ابھی کچھ حد تک باقی ہے کہ ابھی بیوی حلال نہیں ہوتی. ساری پابندیاں تو ختم ہو جاتی ہیں. یہ قربانی کر لینے کے بعد، رمی کر لینے کے بعد، پہلے رمی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد قربانی کرنا ضروری ہے، اس کے بعد حلق کروایا جائے گا. حلق کرنے سے ساری پابندیاں ختم. اب خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اب بال بھی کاٹ سکتے ہیں، اب ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، ساری پابندیاں ختم. لیکن ابھی بھی بیوی حلال نہیں ہے، بیوی ابھی بھی حرام ہے. بیوی طواف زیارت کر لینے کے بعد حلال ہوں گی. بیوی طواف زیارت کر لینے کے بعد حلال ہوں گی. چاہیں تو اسی دن طواف زیارت کر لیں، لیکن چونکہ اس دن طواف زیارت کے لیے حاجیوں کا بہت زیادہ جو ہے رش ہوتا ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، تو دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں. 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے کبھی بھی طواف زیارت کر سکتے ہیں. ایسے قربانی بھی 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک قربانی نہیں ہوگی حلق نہیں کروا سکتے، احرام نہیں کھلے گا. تو قربانی، اس کے بعد حلق، اس کے بعد احرام مکمل، اور طواف زیارت کے بعد مکمل طریقے سے احرام کھل جائے گا. طواف زیارت یہ بھی حج کا رکن ہے، یہ بھی حج کے اندر فرض ہے. طواف زیارت کر لینے کے بعد اگر سعی نہیں کی ہوں گی حج کی تو اس کے بعد سعی کرنی ہے، اور اگر سعی کریں گے اس کے بعد تو طواف زیارت کے اندر رمل بھی کرنا ہے، استباع بھی کرنا ہے. یعنی بغل کے نیچے سے چادر نکال کر سیدھی بغل کے نیچے سے الٹے شولڈر پر ڈال کر جو ہے طواف زیارت کے اندر استباع بھی کیا جائے گا، اس میں رمل بھی کیا جائے گا، یعنی اکڑ کر چلا بھی جائے گا. اس کے بعد سعی بھی کی جائیں گی. سعی کر لینے کے بعد جو ہے حج کے فرائض مکمل ہو گئے. اب کچھ عمل باقی رہ گئے. ایک تو 11 ذی الحجہ کا عمل، آپ کو جا کر مینا میں قیام کرنا ہے. مینا ہی میں رات گزارنی بہتر ہے. مینا کے علاوہ کسی اور جگہ جو ہے رات گزارنا مکروہ ہے. 11 ذی الحجہ کو جو ہے تینوں جمرات کی رمی کی جائیں گی، اور رمی کا وقت جو ہے 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد شروع ہوگا. 10ویں ذی الحجہ کو تو زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتے ہیں، 10ویں ذی الحجہ کو زوال سے پہلے بھی رمی کر سکتے ہیں، لیکن 11 ذی الحجہ کو رمی زوال سے پہلے نہیں کی جا سکتی. 11 ذی الحجہ کو رمی جو ہے وہ زوال کے بعد ہی کی جائیں گی. جو لوگ کمزور ہیں یا جو لوگ بوڑھے ہیں یا خواتین ہیں وہ رات میں بھی رمی کر سکتی ہیں. کمزور لوگ ہیں یا جن کو بھیڑ برداشت نہیں ہوتی، بھیڑ سے الرجی ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے رات میں رمی کی بھی گنجائش ہے. اب اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ بذات خود رمی نہیں کر سکتا تو اس کی طرف سے کوئی اور شخص بھی رمی کر سکتا ہے. رمی کے اندر نیابت چل جاتی. 2 عمل ایسے ہیں جس میں نیابت نہیں چلتی، یعنی کسی کے بدلے میں نہیں کیا جا سکتا، حاجی کو خود کرنا ہوگا. ایک تو وقوف عرفہ ضروری ہے، بے ہوش ہو تب بھی وہاں رہ جائیں، وقوف عرفہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے طواف زیارت جو فرض ہے وہ بھی حاجی کا خود کرنا ضروری ہوگا، کسی اور کو اپنا نائب بنا کر نہیں کر سکتا. لیکن رمی جو ہے کسی اور کی کوئی اور کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ حاجی کے اندر کرنے کی طاقت نہ ہو. حاجی انفٹ ہو جائے تو اس کے بدلے میں کوئی اور بھی رمی کر سکتا ہے. تو جو رمی کریں گے بدلے میں وہ پہلے اپنی رمی کرے، اس کے بعد جس کے بدلے میں رمی کر رہا ہے اس کی طرف سے رمی کرے. جب پہلے جمرے کی رمی کرے تو اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ جائے اور ہٹ کر دعا کرے، پھر دوسرے جمرے کی رمی کرے، پھر تھوڑا سا ہٹ جائے ہٹ کر دعا کرے، پھر تیسرے جمرے کی رمی کر کے واپس جو ہے اپنی قیام گاہ میں جو ہے جہاں قیام کیے ہوئے وہاں لوٹ جائے. تو 11 ذی الحجہ کو بھی اس طریقے سے رمی کرنی ہے، 12 ذی الحجہ کو بھی اس طریقے سے رمی کرنی ہے. 12 ذی الحجہ کی رمی مکمل ہونے کے بعد مینا چھوڑ کر مکہ چلے جانا ہے. اگر 12 ذی الحجہ کی رمی کر لینے کے بعد مینا نہیں چھوڑے اور 12 ذی الحجہ کا سورج مینا کے اندر ہی غروب ہو گیا تو 13ویں ذی الحجہ کی رمی بھی کرنی پڑیں گی. وہ افضل ہے، 13ویں ذی الحجہ کی رمی کرنا افضل ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے لازم ہو جاتی ہے جو 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے کے بعد بھی مینا کے اندر رہیں. لیکن جو لوگ اگر 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل جائیں اور جانے کی گنجائش ہے تو ان کی ذمے 13ویں ذی الحجہ کی رمی نہیں ہے.
تب جب 12 ذی الحجہ کی رمی کر لیں تو اب حج مکمل ہو گیا. ایک ہی واجب رہ گیا کہ مکہ چھوڑنے سے پہلے پہلے طواف وداع کرنا ہے، الوداعی طواف کرنا ہے، وہ واجب ہے. بلکہ طواف زیارت کے بعد جو آپ آخری طواف کرو گے مکہ چھوڑنے سے پہلے وہ خود بخود طواف وداع بن جائے گا. لیکن اگر کسی نے طواف زیارت کے بعد کوئی طواف کیا ہی نہیں اور مکہ چھوڑ کر چلا گیا تو دم لازم ہو جائے گا. اب طواف وداع اگر کوئی شخص کر لے اس کا حج مکمل ہو گیا، حج کے سارے ارکان اس کے مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج کو قبول فرمائے.